اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں اہل تشیع کے 10 پاروں کی۔ بڑی مشہور بات ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ 10 پارے اور بھی ہیں ان 30 پاروں کے علاوہ، لیکن صحیح وہ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ جب سمجھا نہیں سکتے تو پھر اس بات کا بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ پھر انکار ہی کر جاتے ہیں کہ 10 پارے ہیں ہی نہیں۔ اب وہ 10 پارے کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں، بعض اوقات بتاتے ہیں 10 پاروں کے بارے میں کہ جس کو 10 پارے مل جائیں وہ پھر بندہ جو ہے کوئی داتا بن جاتا ہے، کوئی خواجہ بن جاتا ہے، کوئی کلندر بن جاتا ہے، کوئی باہو بن جاتا ہے، کوئی غوث پاک بن جاتا ہے، کوئی جیشن نورانی بن جاتا ہے۔ وہ 10 پارے کیا ہیں جو اہل تشیع جس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ 10 پارے بھی ہیں، یہ ظاہر میں ہیں وہ باطن میں ہیں۔ یہ قرآن جو 30 پارے ہیں یہ ظاہر میں ہیں وہ باطن میں ہیں۔ وہ باطن کے 10 پارے کیا ہیں، وہ 10 حصے کیا ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھا ہی نہیں سکتے اس چیز کو۔ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں۔ ایک لطیفہ جو نفس ہے، مقام ناف پر ہے، آپ سوتے ہیں رات کو جسم سے باہر نکل جاتا ہے، بری محفلوں میں گھومتا ہے، اس کا تعلق شیطان سے ہے۔ 5 لطائف ہیں جو سینے کے اندر ہیں، قلب، روح، سری، خفی اور سینے کے سینٹر میں اخفا۔ ان کا تعلق 5 رسولوں کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ پھر ایک لطیفہ مقام دماغ میں ہے، اس کو لطیفہ انا کہتے ہیں۔ اب لطیفہ انا کا تعلق کسی بھی علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق عشق کے ساتھ ہے اور براہ راست رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ علم میں نہیں آ سکتا۔ اب جو 5 لطائف سینے میں ہیں، اس کا ایک ایک کا علم 5 رسولوں کو عطا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو قلب کا علم عطا کیا گیا۔ اب قلب کے علم کے 2 حصے تھے، ایک آدم علیہ السلام کے لیے اور ایک ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ لطیفہ 1، حصے 2۔ ایک حصہ روح کا، اس کا علم ملا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بھی 2 حصے، ایک حصہ ان کے لیے اپنے لیے اور ایک حصہ ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ اس سے پھر اگلا لطیفہ، لطیفہ سری، اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا، درجہ بھی بڑھ گیا۔ ان 2 کے ساتھ تیسرا یہ بھی علم ملا، اس کے 2 حصے، آدھا ان کے لیے اور آدھا ان کی امت کے ولیوں کے لیے، اس کے 2 حصے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو ان 3 لطائف کے ساتھ چوتھے لطیفے کا بھی علم عطا کیا گیا، اس کے بھی 2 حصے، ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ایک ان کی امت کے ولیوں کے لیے، ان کا درجہ اور بڑھ گیا۔ سینے کے سینٹر میں لطیفہ اخفا ہے، اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس کا علم حضور کو ملا، آدھا ان کے لیے، ایک حصہ ان کے لیے اور ایک حصہ ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ اب ان 5 لطائف کے 10 حصے بن جاتے ہیں علم کے۔ یہ باطن کے پارے ہیں، اور جس کو یہ علم عطا ہو جاتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ان باطنی علوم جو ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ ہیں، اور یہ سینہ مبارک جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ سارے علوم عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بات کی، جیسے باہو سرکار ہیں، فرماتے ہیں رو رہا تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں، تو حضور نے سینے لگایا، وہ سینے کے تمام علوم مجھے عطا کر دیے، دیدار کروایا، گلے لگایا، سینے کے تمام علوم منتقل کر دیے۔ یہ وہ 10 پارے ہیں جو باطن کے ہیں، اور جس کو یہ حاصل ہو جائیں، حالانکہ میں بیسکلی ہم سنی ہیں، سنی اسکول آف تھاٹ ہے، امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، یہ اہل تشیع کہتے ہیں لیکن اس کی مزید تشریح نہیں کر سکتے، پر جو حقیقت ہے تسلیم کرنی ہوگی۔ اور جو یہ علوم باطن کے حاصل کرتے ہیں، غوث پاک نے قرآن بھی پڑھا تھا، حدیثیں بھی پڑھی تھی، عالم بھی تھے، تو جنگلوں میں کس لیے گئے تھے؟ جنگلوں میں اس باطنی علوم کے لیے گئے تھے، وہاں 25 سال رہے ہیں،
خواجہ صاحب عالم بھی تھے، ان کو کیا ضرورت تھی جنگلوں میں جانے کی؟ قرآن وہ بھی پڑھا تھا، وہ ظاہری قرآن تھا، یہ باطنی قرآن ہے۔ داتا صاحب ظاہری قرآن بھی تو پڑھا تھا، عالم تھے آپ بہت بڑے، تو اس کے لیے جنگلوں میں کیوں گئے؟ سخی لال شہباز قلندر وہ بھی عالم تھے، تو جنگلوں میں کس لیے گئے؟ اس باطنی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے گئے کہ وہ سینہ چلہ کشی میں جب منزل پر پہنچے تو حضور کا دیدار ہوا، سینہ جس سینے سے ٹکراتا ہے یہ 10 حصے بھی ان کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ غریب نہیں رہتا، غریب نواز بن جاتا ہے، وہ بندہ غریب نواز بن جاتا ہے، غریبوں کو نوازنے والا بن جاتا ہے۔ تو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جو انیشیل سٹیج ہے نا، قلب کا علم تو حاصل کرو۔ قلب کا علم اب کتابوں میں نہیں آتا، قلب کا علم آپ کے اندر موجود ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ پریکٹیکل کیسے؟ دھڑکنوں کو محسوس کریں، خیال تبدیل کریں، ہر وقت دھڑکنوں کی طرف رکھیں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہوں ملائیں۔ وضو ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہی ہوتا ہے۔ ہر وقت دھڑکنوں کو محسوس کریں اور ان دھڑکنوں کے ساتھ ذکر الہی کثرت سے کریں۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کو قلب کا بھی علوم حاصل ہوگا اور آہستہ آہستہ دوسرے علوم بھی حاصل ہوں گے۔ یہ بھی حقیقی طور پر قرآن ہی ہے، یہ باطن کا قرآن ہے۔ اس کے لیے اقبال نے کیا کہا؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم، یہ باطن کا قرآن، یہ 10 حصے یہ جو ہیں یہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے۔ حقیقت میں ہے قرآن، بظاہر وہ اس ظاہری قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن باطنی قرآن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، اس کا کردار بھی قرآن بن جاتا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ادنا سا علم، قلب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قلب کا علم حاصل کرنے کے لیے قلب کو ذکر میں لگانا ضروری ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں اور اس کے ساتھ ذکر الہی کثرت سے کریں۔ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ۔ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے اندر موجود ہے۔ آنکھیں بند کریں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔